جب کے پی کا آدمی یہاں رہ رہا ہے، اس کا خاندان یہاں رہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، یہ شہر سب کا شہر ہے، لیکن جو جہاں رہ رہا ہے اس کو وہاں کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو وسائل چلے جائیں کے پی میں، وسائل چلے جائیں پنجاب میں، میں وسائل دینے کے مخالف نہیں ہیں ہم، لیکن جو فارمولہ طے ہے آبادی کا اس کے مطابق وسائل ملنے چاہیے نا NFC وارڈ میں۔ تو سندھ کے وسائل اتنے نہیں مل رہے، اور جو آبادی یہاں کی وہ وہاں کاؤنٹ ہو رہی ہے، لیکن سندھ کی حکومت اس پر اس طرح آواز نہیں اٹھاتی، صرف نوٹ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کا مسئلہ ہے، کراچی کو سندھ حکومت بھی اون نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بھی اون نہیں کرتی، رزلٹ لے لیں گے اپنی مرضی کے جس طرح سے بھی چاہیں، لیکن اس کو اون نہیں کرتے۔ وہ اس لیے اون نہیں کرتے کہ اگر سندھ کی آبادی بڑھتی ہے تو اس میں کراچی کی آبادی بڑھے گی، اور جب کراچی کی آبادی بڑھے گی تو صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تقسیم میں کراچی کا حصہ بڑھ جائے گا، اور جب یہ بڑھ جائے گا تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے تو ابھی جعلی اکثریت بنائی ہوئی ہے، تو اس جعلی اکثریت کی وجہ سے یہ بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر بات نہیں کرتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی مردم شماری کی منظوری تو PTI اور MQM کی مشترکہ گورنمنٹ نے دی تھی، اور پھر CCI میں اس کی منظوری ہوئی جس میں صرف نوٹ ڈالا تھا مراد علی شاہ صاحب نے، ہم نے تو اس کو بھی کہا کہ اچھا کیا آپ نے نوٹ تو ڈال دیا کم از کم۔ تو مردم شماری میں جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہے اس کے نتیجے میں کراچی کے وسائل اور کراچی کی نمائندگی جو صوبائی اور قومی اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیات میں ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کے فنڈز کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہو اور خاموش بیٹھے رہیں، وزارتوں کے چکر میں لوگ پڑے رہیں، گورنرشپ کے چکر میں لوگ پڑے رہیں، اور اس صحیح مسئلے کی نہ صرف یہ کہ نشاندہی نہیں کریں بلکہ جرم میں شریک ہو جائیں، حکومتوں میں شامل ہو کر منظوریاں دیں، حکومتوں میں موجود رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس آواز کو دبا نہیں سکتے، ہمیں اس آواز کو اٹھانا ہوگا، اور اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف پیش کرے گی بھی، احتجاج بھی کرے گی، اور اس کی نگرانی بھی کرے گی اس پوری مردم شماری کی، اور اس جال سازی کو ایکسپوز بھی کرے گی۔ بے شمار مسائل، اس وقت گیس کا بحران ہے، چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے میڈیا کے بھی جتنے دوست آئے ہوں گے پتہ نہیں کسی کو ناشتہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، رات گیس نہیں، دن میں گیس نہیں، انڈسٹری میں گیس نہیں، اور اس کے نتیجے میں شدید بحران موجود ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ جو ہمارا محکمہ تھا SSGC کا، اس میں ایک چیز ضرور ہوتی تھی کہ مینٹیننس ان کی بہت اچھی تھی، آپ ادھر کال کرتے تھے اور ادھر ان کی ٹیم پہنچ جاتی تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی ٹیم رسپانس نہیں دے رہی ہے؟ کیوں ہر محلے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری گیس کی لائن میں پانی آ رہا ہے، اس کو پہلے پانی نکالو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیس نکالنا شروع کرو، یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کمپلین کرتے رہیں، پہنچتا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے ہی جو ہے وہ بحران ہے، اور مزید بحران، پھر اسی طرح انڈسٹری میں زیرو پریشر چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے ایریاز میں۔ تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پریشانی ہمیں جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت، اور ہماری انڈسٹری کمپرومائز کے آرڈرز اب ملنا شروع ہوئے ہیں لوگوں کو۔ تو اب آپ کے پاس یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف امپورٹ آپ کی نہیں ہو پا رہی، تو مسائل کے اندر انہوں نے الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا جواز ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ کیا جواز ہے اس بات کا؟ سردیاں، کنزمپشن کم ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں گیس نہیں مل رہی۔ بھائی اگر تمہیں گیس نہیں مل رہی تو تم تو بتاؤ نا کہ تمہارے اپنے پلانٹ کیوں نہیں لگے؟ آئل پہ جو پلانٹ چلتے ہیں اگر وہی چل جائیں تو اس وقت گیس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں پیسے تو پورے پکڑ لیتے ہو، حساب بھی اپنا جو ہے وہ اس طرح سے بنا لیتے ہو کہ جس طرح چاہو آپ جمع تفریق کرو، اور نیپرا بس کبھی اعتراض کرے گا کبھی نہیں کرے گا، اعتراض بھی کرے گا تو اس پہ کارروائی نہیں کرے گا۔ تو اس وقت لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کے الیکٹرک کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی مدت اس سال ختم ہو رہی ہے۔ جو کمپنیاں اس وقت انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے بعد قبضہ کر رکھا ہے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے، ہمیں کلو بیک کے 50 ارب روپے واپس نہیں کیے، لائبلٹیز 200 ارب روپے کی کم از کم ان کے اوپر ہیں ہمارے اپنے قومی اداروں کی، اور اب ان کو تازہ دم کر کے یا کمپنیوں کو آگے پیچھے کر کے پھر اسی طبقے کو دوبارہ سے دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے اس کو فعال کر کے اس کے بغیر یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو بات یہ ہے کہ ابھی وزیر اعظم نے یہاں 1100 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کراچی میں یہ جو پاور پلانٹ لگا ہے اس سے کراچی کو بجلی نہیں ملے گی، یہ نیشنل گرڈ میں جائے گی،
تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جب نیشنل گرڈ میں بجلی زیادہ ہے، کراچی میں لگنے والے پلانٹس بھی نیشنل گرڈ میں بجلی جاتی ہے، تو نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دی جائے اور اس سے کمپنیوں کو نکالا جائے. گورنمنٹ اس کی جو جتنی بھی جنریشن ہے اس کی ذمہ داری لے. ہمارے پاس ویسے بھی بجلی ایکسیس ہے، اس کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں ٹیک اور پے معاہدے کے تحت. یہ بوجھ تو ہم پہ پڑ ہی رہا ہے، تو یہ بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ تو کراچی کو تمام بجلی اس کی جو جنریشن ہے وہ نیشنل گرڈ سے دی جائے اور اس پرائیویٹ کمپنی کو فارغ کیا جائے تاکہ یہ بوجھ ہم نہ برداشت کریں. اور پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے آپ کئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور ایریاز تقسیم کریں، بجائے اس کے کہ مونوپلائز کر دیں جس سے وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور ہم تماشا بنے رہیں. تو یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہم نے یہ بات بارہا نیپرا میں بھیجی ہے، اور گورنمنٹ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کک بیکس لے کر کرپشن کر کے اپنے پسند کے لوگوں کو کمپنیاں دے دی جاتی ہیں، جو اسٹریٹجک ہماری کمپنیاں ہیں، ان سب چیزوں کو ایک اوپر نظر ہونی چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرنے پر. اس وقت 15 جنوری سے لے کر آج 6 فروری ہو گئی ہے. جو اگلا پروسیس تھا جس میں 11 یونین کونسلوں میں ضمنی انتخاب ہونا تھا، 11 یونین کونسلوں میں، وہ آج تک اناؤنس نہیں ہوا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے